الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفزعون واتقوا الله ولا تحزنون. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يأمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلناها عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم وإن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل سے تقدیم معزز سامعین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس 10 فرشتے آئے کل آپ نے سماعت کیا تھا. لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ مہمان تو آ گئے لیکن مہمانوں کی کہیں بے احترامی، کہیں تذلیل، تحقیر نہ ہو جائے. وہ پریشان تھے. قوم بھی امڑ کر آ گئی. پیغمبر علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ لگاتار مطالبے میں تھے کہ ہم جانیں مہمان جانیں. مہمان آپ کے ہوں گے، ہمارے حوالے کر دو. پیغمبر نے کہہ دیا مہمانوں کو رسوا نہ کرو. لگاتار ان سے گفتگو جاری رکھی لیکن آج آپ کے سامنے آیتوں میں اس کا نتیجہ آیا ہے. وہ کل بھی ذکر کیا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے، بڑا عرصہ سمجھایا ان کو، بڑا عرصہ دعوت و تبلیغ کی ہے. سمجھانے میں کوئی کمی نہیں تھی پیغمبر کے، لیکن قوم کے سمجھنے میں بڑا قصور تھا. اور ہوس کے شکار میں تھے. حیوانیت سے من ڈوبے ہوئے تھے، انسانیت سے نکل چکے تھے. کہ ان میں ایک وبا یہ تھی کہ اپنی خواہشات لڑکوں سے پورا کر دیتے تھے اور دوسرا لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے تھے. تیسرے چلتے ہوئے عزتور آدمی کو لوٹ دیتے تھے. اس طرح کی طرح طرح کی قباحتیں تھیں، حیوانیت تھی ان میں. حضرت لوط علیہ السلام ان کو بڑے عرصے تک سمجھاتے رہے. اللہ کے 10 فرشتے آ گئے عذاب الہی کا پیغام لے کر. تو وہ غنڈی بھی آ گئے. قرآن
قرآن نے ان کا ذکر کیا، کل آپ نے سنا اللہ نے فرما دیا پیغمبر پریشان مت ہو، یہ انسان نہیں، یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، یہ عذاب الہی کا پیغام لے کر آئے، آپ پریشان مت ہو۔ قوم کے سامنے بات رکھی، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، قوم کے غنڈے، قوم والے آئے خوشیاں مناتے ہوئے، او مہمان مل گئے ہیں، خوبصورت نوجوان لڑکے مل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ پیغمبر نے چھت کے اوپر چڑھ کر ان سے خطاب کیا، قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو ان کی وجہ سے، ان کی تذلیل ہوگی، ان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ ولا تخزونی، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، پریشان مت کرو۔ قالوا، لوگوں نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو عوام کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا، ہم نے آپ کو بارہا کہہ دیا ہے اپنا کام کر، اپنی عبادت کر، لیکن قوم کی حمایت نہ کیا کر۔ پیغمبروں کا ایک وتیرہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کی توحید سناتے ہیں، گناہوں سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں، وہاں مظلوم کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کی حمایت سے بارہا روکا ہے، جس پر ہم ہاتھ ڈالیں، جو کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں، آپ ان کی حمایت نہ کیا کریں، ہم نے آپ کو بارہا روکا ہوا ہے۔ قال، اس نے کہا، یہ حمایت کرنا، مظلوم کی مدد کرنا اسلام کا مرکزی نقطہ نظر ہے، یہ تو میں کروں گا، لیکن تم حوث پرست ہو تو ان ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ اللہ نے ایک طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے مرد پیدا کی، اس کے مقابلے میں عورتیں پیدا کی، یہ میری قوم کی بچیاں میری بچیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنی جائز خواہشات پوری کرو۔ اللہ اکبر، پیغمبر نے خوب سمجھایا، لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آئی، اور جب بات سمجھ نہیں آئی تو کل بھی آپ نے سنا، وہ دروازہ اکھاڑنے لگے، ہمیں مہمانوں تک پہنچنے دو۔ اللہ، جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت پیغمبر کو تسلی دی ہے، ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم تک پہنچنے سے پہلے ان کا کباڑہ ہو جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب انہوں نے دروازہ زور سے اکھاڑا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنی شکل بدلی، انسانی شکل سے اصلی شکل میں آئے، فتمسنا اعینہم، ایک دم ان کے مارا ایک پر سارے مسح ہو گئے، شکلیں بدل گئیں، آنکھیں ختم ہو گئیں، پھر بھی پیچھے والے آگے والوں پر زور دے رہے، آگے سے ہٹو، اندر جاؤ، مہمانوں کو پکڑو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو حکم دیا کہ پیغمبر تو راتوں رات اس بستی سے نکل، جس بستی پر نیک لوگ اندر موجود ہوں، انبیاء موجود ہوں، وہاں عذاب نہیں آتا ہے۔ تو فرمایا تو نکل، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل۔ 2 بچیاں ہی پیغمبر پر ایمان لائی تھی، بیوی بھی مومنہ نہیں تھی، وہ لے کر نکلے تو کہا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، لیکن بیوی تھوڑی دیر چلی، کہتے ہیں سچ ہے، پیچھے دیکھوں کوئی عذاب ہے، اچھا سچ ہے، یہ پیغمبر کی بات کا یقین نہیں ہے، یہ شک ہے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کی تعلیمات کا یقین نصیب فرمائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے فرمایا، اس کو یقین کے درجے میں مان لینا، یہ کہہ دینا کہ چلو دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات نہیں ہے، نبیوں کی بات کو دل و جان سے مان لینا ضروری ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا دیکھوں، سچ ہے، دیکھی، سچ تو تھا، لیکن وہیں اللہ نے قلعہ کیا،
باقی لوگوں پر بارش برسی، وہ بھی اسی زد میں آئی، وہاں قلعہ بن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے ان کے اوپر 3 قسم کے عذاب آئے۔ ایک عذاب یہ آیا، لوط علیہ السلام اپنی 2 بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ یہ سدوم کا علاقہ ہے، دارالخلافہ سدوم تھا، قرب و جوار کی 1500 بستیاں تھیں، چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی۔ یہ سارے لوگ اس وبا میں مبتلا تھے، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ پہلا کام یہ ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، دن چڑھتے ہی ان کو ایک سخت چیخ نے پکڑا۔ اللہ نے حکم دیا، جبرائیل تو طاقتور فرشتہ ہے، اللہ نے جبرائیل کو کر دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ زمین پہ پاؤں تھے، آسمان پہ ان کا سر لگ رہا تھا، اتنی بڑی جسامت، اور 2 پر کھولے تو اللہ اکبر، مشرق سے مغرب تک علاقہ بند ہو گیا۔ نبی دیکھ کر حیران ہو گئے، دہشت آ گئی، اتنی بڑی جسامت، اتنی بڑی۔ اور جبرائیل نے کہہ دیا، محمد یہ میں نے 2 پر کھولے ہیں، میرے پر ایک کی طاقت یہی اس آیت میں آ رہی ہے، میرے ایک پر کی طاقت میں 7 زمینوں کو پر کے اوپر اٹھا سکتا ہوں، اور مجھے اللہ نے 600 پر عطا کیے ہیں۔ تو واہ، کتنی بڑی طاقت والا فرشتہ ہے، اور اس کو بنانے والا کتنا طاقتور ہے، اس کو پیدا کرنے والا کتنا طاقتور ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام طاقتور فرشتہ تھا، اس نے چیخ ماری ہے، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور اوندے منہ زمین پہ لگے جا کر۔ پہلا عذاب اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر یہ آیا۔ دوسرا عذاب آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر زلزلہ لایا۔ وہ جو کہتے ہیں ہماری عمارتیں ہیں، بڑی عمارتیں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے، حادثات پروف، تو اللہ نے زلزلہ آیا ہے، ان کے مکان اوپر نیچے ہو گئے، مکین بھی تباہ، مکان بھی تباہ۔ اللہ، تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش کی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان کے اوپر سنگریزے، سخت قسم کی پکی ہوئی مٹی کے سنگریزے اوپر اللہ نے آسمان میں پکائے۔ کیسے پکائے؟ اپنی قدرت سے۔ وہ نوکدار قسم کے سنگریزے آ کر سر سے لگتے، ان پہ نام لکھا ہوا تھا ہر بندے کا، ہر عورت کا، ہر مرد کا، اور ان کے سر سے لگتے پاؤں سے جا کر چیر کر نکل جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور یہ زمین 1500 بستیاں ساری تباہ کی تباہ، کلیجے پھٹ گئے، زلزلہ زوردار آیا، مکانوں کی چھتیں زمین پہ آ گئیں، اور اللہ اکبر، تیسرے نمبر پر پتھروں کی بارش، لگاتار سحری کے وقت بارش ہو رہی ہے، عذاب آیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فرمایا یہ اِنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، فرمایا پیغمبر صبح ہوتے ہی، سحری کے ساتھ صبح ہوتے ہی ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی جائیں گی۔ اور چوتھا عذاب ان کے اوپر آیا، اللہ اکبر! اللہ فرماتے فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے زمین کی جو سطح تھی اوپر والی کو نیچے، نیچے والی کو اوپر کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اس نے اپنی طاقت دکھائی۔ سدوم کا علاقہ تھا، 1500 بستیاں اس کے ساتھ تھیں، اس نے پر ڈالا ہے، زمین کے نیچے پر اپنا مارا، اور 1500 بستیاں زمین، اس کے اوپر ساری چٹانیں، حادثات پروف مکان جو انہوں نے بنائے، وہ بستی اٹھائی ہے، اٹھا کر آسمان کے قریب لے گیا جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے قریب جا کر پلٹا کر پٹک کر زمین پہ مارا ہے،
اور اوپر سے کوئی چیز گرے تو فرش کے اوپر نیچے زمین پر کھڈا بن جاتا ہے۔ تو جب ان کی بستیاں اوپر اٹھا کر جبرائیل نے پلٹ کر ماری ہیں، زمین کے اندر آج بھی وہ گڑھا موجود ہے۔ اور وہ چھوٹا گڑھا تو نہیں تھا، 1500 بستیاں تھیں اس علاقے میں، تو بہت بڑا علاقہ ہے۔ اللہ نے یہ 4 قسم کے عذاب مجرم قوموں پر لا کر فرما دیا ہے، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یہ بصیرت والوں کے لیے بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، سمجھدار طبقے کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو اللہ نے زمین پٹخ کر زمین پر مارا ان کو، وہ علاقہ باقی زمین سے کیا سطح سمندر سے بھی نیچے ہے، سطح سمندر نیچے ہے، زمین اوپر ہے، لیکن وہ جگہ نیچے گئی ہے اور وہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے، آج بھی موجود ہے وہ پانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے روم کے خلاف جہاد کے لیے گئے تھے، 30,000 کے لشکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تھے، اپنی اونٹنی پر عاجزانہ سر نیچے کرتے ہوئے اور روتے ہوئے تیز تیز گزرے کہ گزرو، اللہ کے معذب قوموں کا یہ مقام ہے جہاں اللہ کا عذاب ہویا، وہاں رونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، جلدی گزرنا چاہیے، وہاں سیر و تفریح نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، وہ جگہ نبی نے عبور کی ہے اور اطراف سے وہاں بہت بڑا پانی ٹھہرا ہوا ہے، سمندر کی شکل، ظاہر ہے بہت بڑا علاقہ ہے، وہ نیچے ڈھلان بنا، وہاں سمندر کی شکل میں پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ آج بھی دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، اس کو بحر میت کہا جاتا ہے، بحر لوط کہا جاتا ہے، لیکن دنیا اس کو ڈیڈ سین کے نام سے یاد کرتی ہے کہ کالا سیاہ پانی، لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت تباہ ہوئی اور وہاں پانی ٹھہرا، کالا سیاہ پانی ہے۔ ڈیڈ سین اس کو بھی کہا جاتا ہے، عربی میں بحر میت ہے، کہ جو اس سمندر کے اندر کوئی ذی روح چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے، نہ مچھلی زندہ رہ سکتی ہے، نہ مینڈک زندہ رہ سکتی ہے، نہ سمندر کی کوئی اور مخلوق اس میں زندہ رہ سکتی ہے، نہ انسان اس میں جائے تو زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ نے اس پانی کے اندر آج بھی عبرت اور آج بھی اپنی قدرت کے کرشمے ظاہر کیے ہوئے ہیں کہ توبہ کرو مجرم قوموں، اگر تم ایسا کرو گے تو میں نشان عبرت بنا دوں گا، تمہارے علاقے کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ آج بھی اردن کے علاقے شام کی طرف گزرے تو یہ علاقہ درمیان میں بہت بڑا سمندر ہے، بحر میت ہے، اللہ نے نشان عبرت کے طور پر بنا دیا۔ اور خود قرآن نے عربی والوں کو کہا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ تو تمہارے راستے میں ٹھہرا ہوا ہے کہ تم جب مدینہ سے مکہ سے سفر کر کے شام کی طرف جاتے ہو تو اردن کے ساتھ ہی گزرتے ہوئے شام کے راستے میں یہ پڑا ہوا ہے، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اس میں قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اب مومنوں کے لیے ہیں۔ مومن طبقہ نشانیاں پکڑ کر عبرت حاصل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت تباہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیڈ سین دیکھا تھا، صحابہ نے دیکھا، چلتے ہوئے آج قومیں دکھائی، یہاں کوئی قوم آباد نہیں ہوتی تھی۔ آج کل دنیا کے خر مست، گدے والی مستی والے لوگ، بے حیا قسم کے لوگوں نے وہاں کچھ رہائشی ہوٹل بنا دیے ہیں اور وہاں سیر و تفریح کرتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں، جس رب نے اس قوم کو اس شکل میں بدلا وہ ہمیں بھی بدل سکتا ہے۔ وہاں عیاشی کی جگہ نہیں، نبی نے توبہ کی جگہ بنائی ہے، باقی وہاں رہائشیں نہیں ہیں، چھوٹی موٹی رہائشیں اب دائیں بائیں سمندر کے قریب بن رہی ہیں جو سیر و تفریح والوں کے لیے ہے، یہ جگہ سیر و تفریح کی نہیں، یہ عبرت کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور تباہیوں سے محفوظ فرمائے۔